دنیا کے اوپر جتنے بھی لباس پہنے جاتے ہیں ان کو کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ ہو تو کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، صرف ایک لباس ہے جس پر جیب کوئی نہیں، وہ کفن۔ یہ بغیر جیب کے لباس اس لیے کہ یہاں سے کوئی ساتھ لے کر نہیں جانا، صرف عمل ساتھ لے کر کے جانا۔ لیکن حب دنیا اس طرح رچ بس گئی ہے کہ بس سویر سے لے کر شام تک بھاگم بھاگ اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ جس نے ڈھیروں اکٹھے کر لیے چین اسے بھی نہیں آ رہا، قرار اسے بھی نہیں ملتا، اور اگر کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی بس روٹی کے لیے لگے ہیں، پیٹ کے لیے دھندا کر رہے ہیں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، چلو 2 دوپہر کو بھی دے دیں اس کو۔ یہ اتنا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت، اور حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، بت نہیں پوجو گے، تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ۔ دنیا میٹھا خواب ہے، اور اس دنیا کے اوپر ہم آئے ہیں چند دن کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر، تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کی حفاظت کیجئے، اس کو یاد الہی میں گزاریے۔ آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کا۔ آج موقع ہے، جو کسی نے کہا تھا آج ساوی میں کھلے راوی، انج ٹوک نکھڑے ٹکڑے، روز ایسے وقت نہیں آتے، آج وقت ہے، آج توبہ کا در کھلا ہے۔ مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ یہ سڑکوں کے کناروں پر بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں، اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو۔ یہ بڑھاپا، یہ جو ہے وہ ڈھلتی جوانی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ حضرت اسرائیل نے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا۔ ایک عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، تم نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ ابھی ہم آ رہے تھے کہ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوئے کہ راستے کے اندر ٹریفک جام تھی، تو آگے کیا تھا کہ کسی گاڑی نے ٹکر ماری اور بیچ چوراہے میں لاش پڑی۔ وہ صبح تو ہنستا ہوا گھر سے آیا ہوگا، لیکن اب اس کے گھر میں اس کا جنازہ پہنچے گا۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے، اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہے، فرمایا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ کہا ظہر پڑی ہے جناب، عصر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ سب تمہاری باتیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ توبہ کا در کھلا ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو آئیے آج کے ان حسین لمحوں کو، آج کی ان گھڑیوں کو، آج کی جوانی کو، حتیٰ کہ آج کے بڑھاپے کو حسن دے لیں، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ کل کا پچھتاوا سوائے دکھ بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آنا تو ہے ہی اس کی چوکھٹ پہ، پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے، اچھا نہیں ہے کہ خود چل کے جائیں، پھر جو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کھلے منہ آ جا، میری رحمتیں تیرا استقبال کریں گے۔ جو باغی ہے اس کی چوکھٹ اور دہلیز کو چھوڑ کے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں۔ کیا یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان اور بھولے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑائی کریم۔
حضور علیہ السلام کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا ایک جہاں آباد کیا اور کائنات کی ہر شے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود حکم آتا ہے قل رب زدنی علما، محبوب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو یہ وہ دولت ہے کہ فراوانی کے باوجود بھی اس کی طلب ختم نہیں ہوتی، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عالم الناس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں علم کے اضافے کی دعا مانگی۔ تو ہم اگر 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کافی کچھ حاصل ہو گیا۔ طلب علم کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے اور اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نہیں کیا جا سکتا، محسود کے کھاتے میں اپنے اعمال منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن 2 اشخاص سے رش کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کو درست طریقہ سے خرچ کرتا ہے اور راہ حق میں اس مال کو لگاتا ہے، تو ایسے مالدار پر رش کیا جا سکتا ہے۔ مالدار تو بہت ہے دنیا کے اوپر، لاکھوں کروڑوں لوگ مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ بستے ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے اور اس کی ضرورت سے جو زائد مال ہو اس میں سے جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، کشادگی کے ساتھ، گھٹن کے ساتھ نہیں، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جو میں خرچ کروں گا اللہ اس کے بدلے میں مجھے عطا کرے گا۔ تو یہ یقین جب وہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر آثار مسرت کے ہوتے ہیں اور وہ درست جگہ دیکھ کے وہاں خرچ کرتا ہے، تو ایسے مالدار کے اوپر رش کرنا جائز ہے کہ مالک اگر تو مجھے مال عطا کرے تو میں بھی تیری راہ میں یوں خرچ کروں اور ضرورت مند کی ضرورت تک پہنچوں اور صاحب حق تک اس کا حق پہنچاؤں۔ تو ایک تو ایسے مالدار پر جو مال راہ خدا میں خرچ کرے اس پر رش کرنا جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، دانائی بخشی، اللہ نے اسے علم کی دولت سے مالا مال کیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اس علم سے فیصلے کرتا ہے اور اس علم کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو معلم ہو یا قاضی ہو، تو جب وہ علم سے درست فیصلے کرتا ہے اور معاشرے سے ناانصافی مٹتی ہے، عدل پھیلتا ہے اور وہ تعلیم و تعلم کا کام کرتا ہے، تو ایسے شخص پر رش کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بات پہ ناز کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی علم کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو کہ فرمایا کہ میں معلم بنا کر، تعلیم دینے والا بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذی شان رسول تشریف لائے، ان کا کام کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ باطن کرتے ہیں۔ تو تعلیم کتاب یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ کتاب و حکمت سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا فریضہ اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے، سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق۔